لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك، على نبيك، على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مسلمان اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بحمد اللہ مرکز کے تحت شہر کی مختلف مساجد میں سیرت کے عنوان پر بیانات ہوتے ہیں، مقالات ہوتے ہیں، محفل حمد و نعت بھی ہوتی ہے. اس دفعہ بھی بحمد اللہ تعالی ہمارے 16 پروگرام ہو رہے ہیں. آج اسی سلسلے میں آپ کی اس مسجد نعمان میں سیرت کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان بھی سنا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حکم فرمایا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ بیان سننا ہی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بیان ہو جائے، بات چیت ہو جائے، مگر اس پر عمل نہ ہونے جی تو سارے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اپنی میں پنجابی میں عرض کروں نا، دیکھو دو چار آدمی بیٹھ کے آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں نا، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں، لیکن آگے اس پر عمل نہیں کرتے تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں، بس ایویں وقت ہی ضائع ہوئے جی، آپ جو گپ شپ ماری تے اٹھ کے چلے گئے، بس کھادا پیتا چاہ شاہ پیتی گپ شپ لائی ہو ہوا کیتی تو بس اگوں کوئی نہیں جی، ایویں بس گپاں ہی نے، ساریاں گپاں سنو گپاں، لوگ کہتے ہیں نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری زبان میں لوگ اس طرح کہتے ہیں نا بھائی، کچھ مشورہ ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، گھروں میں لوگ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، فیملیوں میں مشورے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس پر عمل نہ ہو نا تو لوگ بھی کہتے ہیں او بس جی خالی گپاں ہی سنا کرو، گپاں، عمل شمل کوئی نہیں نے۔ اور دو تین دفعہ اگر کوئی بندہ کسی کو جرگے میں بلائے نا، دو تین دفعہ، آؤ جی بے فیصلہ کرنے ہیں، اچھا جی آ گئے، بے گئے، گپ شپ ہوئی، کافی دیر مشورے ہونے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہویا، کوئی عمل نہیں ہویا، مہینے بعد پھر جرگہ بہ گیا، پھر جناب کوئی فیصلہ ہو گیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، تو کیا خیال آپ کا؟ اس کے بعد تیسری چوتھی دفعہ کوئی بلائے نا تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اور جی وقت ضائع کرنے نکلی لوڑے بادشاہ، عمل تو ہے کوئی نہیں، مننا ہے کوئی نہیں، اے خواہ مخواہ گپا لانیاں، وقت ضائع کرنا، میں اتنا نکما نہیں ہے جی، چلو جی آپ کام شم کرو، میرے کو اتنا وقت نہیں، میں گپ شپ ماری، اگے دو باری بیٹھے کی ہویا؟ دیکھو دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں بھائی، بولو۔ اس لیے بھائی یہ جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے۔ اگر عمل نہ کرے بھائی تو پھر یہ گل جی میں تواڈے سامنے بطور خلاصے نے رکھ دیتی ہے نا، گل اصل یہی نے بس۔ اچھا میں تھوڑے کول یہ گل پوچھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین لے کے آئے اس پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اچھا اس دین پر، اس کامل دین، مکمل دین پر، سارے کے سارے دین پر یہ 1450 سال میں کبھی عمل ہوا ہے؟ بولو، کبھی عمل ہوا ہے؟ کب ہوا ہے؟ ماشاءاللہ صحابہ کرام کے دور میں عمل ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے بھائی، سب کو پتہ، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔
باقی جو ہے نا جی، باقی من حیث القوم، من حیث الجماعت، پورے کا پورا ملک اس پر عمل کرے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کوئی عمل کر لیتے ہیں، کوئی خاندان عمل کر لے گا، کوئی ایک علاقے میں لوگ عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن پوری کی پوری جماعت، اس وقت کا پورا زمانہ، سارے لوگ اس پر عمل کریں، یہ بات ہوئی ہے فقط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں۔ تو جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئے نہیں جی، اور کیا تھا؟ وہ تو مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت تو بھائی سارے مشرک تھے، سارے کافر تھے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مسلمان ہونے شروع ہو گئے، صحابہ بننے شروع ہو گئے، آپ نے محنت فرمائی، کرتے 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 10 سال مکہ مکرمہ میں حضور نے محنت فرمائی، 10 سال نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں پر محنت فرمائی، لیکن وہاں کے جو حالات تھے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، حضور کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ کچھ صحابہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس آئے، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ بعض ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والے بھی تھے، اور جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ منورہ تشریف لائے نا جی، ان کی تعداد سیرت کی کتابوں میں 114 لکھی، 114۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ محنت فرمائی، 1 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، 1 سال کے بعد۔ تو غزوہ بدر میں حضور سب صحابہ کو لے گئے تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ ان کی تعداد کتنی تھی جی؟ 313 مہاجرین انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 سال کی محنت، 13 سال مکے میں، 1 سال مدینہ منورہ میں، کتنے تیار ہوئے؟ 313 جو بدر میں گئے تھے۔ اب یہ 313 اصحاب بدر اس وقت کی پوری دنیا کفر سے بھیڑ گئے، لڑ گئے ان کے ساتھ۔ مکے سے 1000 کے قریب جنگجو تیار ہو کر کے آئے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ وہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ ختم ہو جائے، بات ختم، لیکن یہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے گئے، اور لمبا واقعہ ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس دین پر عمل کیا ان کی تعداد 313 تھی، مگر اللہ نے ان کو دنیا میں کیا کامیابی عطا فرمائی کہ پورا دنیا کفر ایک طرف اور یہ 313 ایک طرف، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی کہ نہیں؟ تو دنیا کی کامیابی ہے نا یہ، دنیا کی کامیابی۔ اور آخرت کی، وہ تو اللہ نے بار بار فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بار بار قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کی تعریف بیان کر دی گئی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ کیا تھا؟
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا تھا۔ حضور نے جو فرمایا بس عمل شروع کر دیا، وہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ حضور نے مسجد میں کو حکم فرمایا، صحابہ کرام نے فوراً عمل شروع کر دیا۔ یہ نہیں میں کار میں نا جی ذرا مشورہ کرنا، فلاں کرنا، یہ وہ کاروبار آگے پیچھے کرنا، نہیں، یہ باتیں نہیں تھیں۔ یہ تو ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں نا جی، پھر بھی یہ غنیمت ہے کہ ہم اتنا بھی کر لیں۔ مسلمان آج یہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ پکے ایمان والے تھے۔ حضور نے فرما دیا، فوراً عمل شروع کر۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، حضور اب میں کیا کروں؟ مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب میرے ذمہ کیا ہے؟ آج دیکھو نا، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم کون سا کام کریں جس سے دنیا ساری کہے یہ مسلمان ہے؟ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ آج تو ہم جو کام کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اب کی کریں جی مسلمان پھر آوے، یہ ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ آج جس کو بھی ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دکھ کی باتیں۔ کوئی فراڈ کرو، فراڈ پکڑا جاوے، کیوں؟ مسلمان پھر آوے جی۔ کوئی بے ایمانی کرے، مسلمان پھر آوے جی۔ کوئی دھوکہ کرے، مسلمان پھر آوے جی۔ کوئی کوڑ مارے، مسلمان پھر آوے۔ چوری کرے، ڈاکہ کرے، زنا کرے، قتل کرے، جوئے نپا مجھے، کون ہے؟ مسلمان پھر آوے۔ اور سکھ تو نہیں نا ادھر، اتنے تو ساڑھے مولے کے سکھ ہوں، کراڑ یا مسلمان ہوں؟ بولو، اسی سارے مسلمان ہیں نا، کوئی شرمی نہیں گل نہیں بھائی، میں سے اتنی گل عرض کرنا، اسی سارے مسلمان ہی ہیں نا۔ لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں؟ جو غلط کام ہے آج مسلمان کرتا ہے۔ وطن کے اندر ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کیا ہے، اور وطن کے باہر ہم نے اپنے وطن کو بدنام کیا ہے۔ یاد رکھو دونوں بات۔ وطن کے اندر اسلام کو بدنام کیا ہم نے اپنے اعمال سے۔ سانی ہے نا، تسی تے نیک لوگ ہو ماشاءاللہ، تسی تے جدھر وینے سارے اہل حسن ویکھو جی کتنے تکڑے کھرے مسلمان ہوں، لیکن میں ایسے عام بات عرض کرتا ہوں بھائی کہ عام لوگوں کو دیکھو اور باہر جاؤ، ہم نے پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے باہر کے سفر کیے ہیں وہ نہ چپ کرانا، تو اتنے آپ پہ گپا مارنا۔ تو جنہوں نے باہر کے سفر کیے نا، ان کو پتہ ہے کہ جس وقت ہمارا پاسپورٹ آتا ہے نا جی، تو ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کر کے ہمیں الگ کر دیتے ہیں۔ یو آر پاکستانی، یس، ادھر ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اس اندر کھڑو، اس نے کپڑے لاؤ، اس نے جوتیاں لاؤ، اس نے ٹوپی لاؤ، سارا چیک کرو، ایک ایک چیز چیک کرو۔ اس نے ہمارے باہر ہمارے وطن، ہم نے اپنے وطن کو اپنے اعمال سے بدنام کیا ہے جی، اور پاکستان کے اندر اپنے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ تو اس دین پر عمل جو ہے نا، یاد رکھنا، اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھو کہ یہ دین اللہ نے جو بھیجا ہے بھائی، یہ قابل عمل ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور پھر اس پر عمل ہوا ہے کہ نہیں؟ کب ہوا ہے؟ دور صحابہ میں، یاد رکھو۔ اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ آج اگر ہم اس دین پر عمل کریں گے نا، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عمل نہیں کریں گے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عمل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، وہ شخص آیا، مسلمان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور اب میں کیا کروں؟ فرمایا تقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، 5 نمازیں پڑھا کر، سال کے بعد زکوٰۃ دیا کر۔ اس وقت اور حج اور روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ یاد رکھنا، صرف 2 چیزیں فرض تھیں، کیونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ فرض ہوئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں صرف نماز تھی،
روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مدینہ منورہ میں لاگو ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف، اس لیے جتنے احکام ہیں نا یہ مدنی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں ہے، سورۃ نساء، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں اعمال، یہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئے ہیں۔ تو فرمایا تقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، 5 نمازیں پڑھا کر، سال کے بعد زکوٰۃ دیا کر۔ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، حضور اللہ کی قسم ہے نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، جو آپ نے فرما دیا بس اس پر پورا عمل کروں گا۔ چلا گیا، 1 سال تک نظر نہیں آیا، سال بعد آیا۔ جب حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافی کمزور ہو چکا تھا، فرمایا کیا ہوگا تمہیں؟ کہ کہنے لگا حضور اس دن سے لے کے آج تک آپ کا دین ان پہاڑوں میں پھیلایا ہے، اتنے اتنے بندوں کو مسلمان کر لیا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیا ہے، آگے ارشاد فرمائیں تو پھر آگے بھی میں عمل کروں۔ یہ ان کا عمل تھا، ہر صحابی۔ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی نہیں جی، ایسی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی کہ آپ حیران رہ جائیں، حضور نے جو فرمایا صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، یہ جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء تشریف لائیں، بزرگان دین ہمارے پاس آئیں، وہ ہمیں دین کی باتیں بتائیں اور پھر اس پر ہم عمل کریں۔ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھو آپ کی مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی 5 وقت کی اذان کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ محلے والے آئیں، نماز پڑھیں نا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کیا معنی؟ حی علی الصلاۃ، اے محلے والوں، مسلمانوں، کلمہ خانوں، آؤ نماز کے لیے آؤ۔ اچھا بھئی نماز پڑھنا تو کی ہو ایسی؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے میں دکان پر جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا، میں کھیتی باڑی کروں گا تو کامیاب ہوں گا، میں دفتر میں جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا، میں کالج سکول جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا، میں تجارت کروں گا تو کامیاب ہوں گا، میں کھیتی باڑی کروں گا تو، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا۔ اور بانگی کیا کہتا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ اب جو خوش قسمت سعادت مند مسلمان اذان سن کے مسجد میں آ جاتا ہے بھائی، اس کو تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابی دے دیتے ہیں۔ اب ایک اپنے کو مسلمان کہنے والا مسجد میں آئی ہی نہیں بھائی، تو اس کے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ اور ایک دفعہ نہیں، دن میں 5 دفعہ جی، 5 دفعہ۔ دیکھو اگر کوئی استاذ، کوئی بڑا، کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو بلائیں، 1 دفعہ بلائیں، اوے ادھر آ گل سن، وہ نہیں آتا، پھر دوبارہ اس کو بلاتے ہیں، اب پتر اور میرے بچہ ادھر آ گل سن، تیرے فائدے نہیں گل ہے، بڑی فائدے نہیں گل آ، تو کامیاب ہو، ارے گل سن، وہ نہیں آتا، پھر تیسری دفعہ بلاتے ہیں۔ تو یہ فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ جی نافرمان ہے نا۔ 3 دفعہ باپ نے بلایا، 4 دفعہ بلایا، اور اس کے فائدے کی بات ہے، نافرمان بھی ہے، بے وقوف بھی ہے۔ نافرمان تو نافرمان ہے جی، بے وقوف بھی ہے۔ کیوں؟ اس کے فائدے کی بات کرتا ہے، وہ نہیں آتا، تو بے وقوف بھی ہے کہ بھائی تمہیں فائدہ ملتا ہے اور تم نہیں لیتے ہو۔ اسی طرح بھائی 5 وقت ہمیں بانگی بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، اس میں کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ نماز میں کامیابی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، نماز میں کامیابی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟
اور یہ 1450 سال سے مانگ ہو رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ مکے میں، مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، اولیاء اللہ، مشائخ، سارے اس دور سے لے کے آج تک پوری دنیا کے مسلمان دن کو 5 وقت اذانوں میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو یہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی بھائی؟ تو اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ تو جو اپنی کامیابی کے لیے نہیں آتے، فلاح و فوز کے لیے نہیں آتے، تو پھر بھائی وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یاد رکھو۔ اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یاد رکھو، یہ سیرت کے جلسوں سے یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب اگر بھائی یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، ہم سیرت کے جلسے بھی سن لیں، جلوس بھی نکال لیں، جھنڈیاں بھی لگا لیں، نعرے بھی لگا لیں، اور جناب بازار بھی بند کر لیں، گلیاں بھی بند کر لیں، چنڈیاں بھی لگا لیں، چونا شونا بھی ڈال لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل نہ کریں تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہو نا، ایک بندہ بھوکا ہوئے، بھوکا او پہ آکھے ماں جی بہت سخت بھوک لگی ہے، کوئی تھوڑی جی روٹی چاہ دو، تو اسی اسانے بے گل سن، ہاں جی ویکھ جڑا کابلی پلاؤ نہیں نا، کابلی پلا، اس وچ میوے ہونے نہیں، گوشت ہونے، بہت زبردست کابلی پلا پکنائی، پھر جڑا بریانی ہے نا، بریانی اس دیاں تعریفیں شروع کر دے وے، پھر جناب یہ جڑے پراٹھے پکنے نا، کیا بات ہے پراٹھے، پھر نال جڑے آملیٹ ہونی نہیں نا، تو یہ تو میں کی دساں پھر انہوں نے کی مزہ ہونا ہی۔ تو ویکھ یہ جڑا شنواری ہوٹلہ تے نہیں آج کل شنواری نہ ہونا نا، روسٹ، شنواری، تکے، کباب، کہ تو تسی ایمان نال دسو انہاں گلاں نال او رج ویسی؟ بولو نا، رج سی؟ وہ نہیں رجنا، اس نے بھوک تیز ہوئے سی، وہ آسی ہے نیک بختہ انہاں گلاں کول رکھ، ماں کو سکی روٹی چاہ دے، چٹنی نال چاہ دے، کوئی دے میرے ٹھڈے کر اندر آندرہ میریاں پہ وٹ کھانیاں، ماں تکلیف ہونی پئی ہے، ماں سخت بھوک لگی، ماں کو روٹی دے، تو دنیا نویاں گلاں شروع کر دیتیاں۔ یہ میں نے ہنسنے کے لیے بات نہیں کی ہے، میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہا تاکہ دیکھو نا ہمارا ذہنی سطح اتنی ہے نا، ہمیں سمجھ آ جائے بھائی، میں اپنا بھی عرض کرتا ہوں، ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، اگر سیرت پر، سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں ہے نا، تو یاد رکھو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں بھائی، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو آج ہم مسلمان اتنے ذلیل ہوتے، اگر فائدہ ہوتا تو آج مسلمان ہم اتنے پستی میں چلے گئے ہوتے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، کتنے اسلامی ملک ہیں، کتنے بادشاہ ہیں، کتنے صدر ہیں، کتنے وزراء اعظم ہیں، کتنی بڑی فوج ہے، اور ہمارا ملک ماشاءاللہ ایٹمی طاقت ہے، اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت بطور مسلمان کے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کچھ بھی عزت نہیں ہے آج۔ یہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کہ آج ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، دل سے یہ نیت کیا کرو کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی معلوم ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ کرو گے نا بھائی؟ یہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ دیکھو ہر کام تھوڑا 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 ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ایک دم چھلانگ لگا لو، نہیں، شروع کر دو بھائی۔ سنت پر عمل آدمی شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ اور توفیق دیتا ہے۔ جس طرح دیکھو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ریڑھی لگاتے ہیں نا،
ریڑھی لگاتے ہیں، کوئی چھولے بیچنا ہے، کوئی فروٹ بیچنا ہے، ریڑھی تے کام کرنے ریڑھی تو کرنے آگے دکان چ آگے دی، کسی ایویں دور دراز جگہ دکان چ آگے دی، اتھوں پیسے کمائے، بڑے بازار دکان چ آگے دی، پہلے کرائے تے کی دی، ودنیا کرائے تو اگے ود قیمتاً چ آگے دی، اس دکان تو پیسے کمائے، پھر کو پلاٹ چ آگے دا، پھر پیسے کمائے، اس پلاٹ میں تے مکان بنا گے دا، تے شروع کی ہے بھائی ریڑھی، شروع ریڑھی ہے نا، ایک ریڑھی ہے، اس ریڑھی نے تو اس محنت کی تھی، کام کیتا آہستہ آہستہ۔ اس واسطے بھائی میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کام شروع کر دے کہ میں انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر جب آدمی شروع کر دیتا ہے نا جی، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا جو ہمارے راستے میں ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، ان کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں۔ بندہ محنت شروع کرے نا، آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، خود بخود دین کی طرف دل اس کا مائل ہو جاتا ہے، خود بخود اس کو خیال آتا ہے یار میں مسلمان ہوں، میں کوئی ہندو نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، کراڑ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میرے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ فرمایا ہے، تو میں نے یار اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا، چلو میں زیادہ نہیں کر سکتا، آج میں ایک سنت پر عمل شروع کر دیتا ہوں، دیکھو اس کی کتنی برکت ہوگی، ساتھ دوسری سنت پر عمل کی توفیق ہوگی، تیسری پر۔ یہ یاد رکھو، نیکی کے راستے میں آدمی چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا، عرض کرنے لگا حضرت جی میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے نماز کا نہ کہنا، نماز طبیعت نہیں کرتی میری۔ اب دیکھو سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے، ہم جیسا کوئی ہوتا بھائی تو اس کو لات مارتا، اس کو ڈنڈا لے کے مارتا، ہلٹ نہ سے تھو نماز نہیں پڑھنا تے آ گیا جلدی تھو، ہم تو ایسا کرتے نا جی۔ لیکن اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا خیر ہے اللہ خیر کرسی، تو نماز تیرا دل نہیں کرنا برے تو میں ایک اور گال دسنا، وہ کارگن سے اکھے جی دسو، کہ جس ویلے نمازی آنن نا مسیتی نمازی پھوڑ ڈا چھوڑا کر، ان واسے پھوڑ ڈا چھوڑا کر، دریاں ڈا چھوڑا کر، جس ویلے نمازی نماز پڑھ کے چلے ونجن دریاں ٹھاپ کے پھوڑ ٹھاپ کے کونے تے رکھ چھوڑا کر، اے جو کارگن سے ہاؤ جی ای کارگن سا برے نمازہ نہ آکھیو، انہوں نے فرمایا چل، یہ تو نہیں انہوں فرمانے پہ نماز نہ پڑھے جو کون آکھ سکنا، فرمایا چل تو یہ کام تو شروع کرنا۔ اس نے جناب جس ویلے نواں مرید ہویا، جڑا نواں مرید ہوئے نا اسے زور ہونا، تا زیادہ ہونا ہے نا، جوش تو منگ ہونا ہے، وہ جناب جس ویلے بانگ ہوئی نا، مسیتی آیا، وہ خادمہ ہنا، وہ خادمہ تو ٹھہر میں پھوڑ ڈا ساں، وہ جناب باہر اس پھوڑ چھوڑ ڈائے، پھوڑ ڈا کے پیچھے تو ہو گیا ہوں، کونے تے ہو گیا چپ کر کے بہ رہا۔ ایک نمازی آیا، دو آیا، کوئی پہ سنتا پڑھنا، کوئی پہ تلاوت کرنا، کوئی ذکر کرنا، کوئی درود شریف پڑھنا، نماز کھڑی ہوئی، نماز بعد سلام پھیرا، لوگاں دعائیں کیتیاں، سنتا نفل پڑھے، لوگ ایک کا دکا کر کے اولے سارے چلے گئے، جسے سارے چلے گئے اس اٹھ کے پھول ٹھاپ کے کونے تے رکھ چھوڑے، کار چلا گیا۔ پھر دوئی اذان ہوئی، پھر آیا، اترے 4 باری جی کیتا نا جی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ کہنے لگا یار یہ میں کتنا بدقسمت بد نصیب ہاں، پھوڑ میں ڈانا دے میں نماز لوگ پڑھوینے لگے، پھوڑ میں ڈانا تے نماز
لوگ پڑھ کے چلے میں کتنا بدقسمت ہے، میں محروم رہے میں نا، اس آپ ہی نماز شروع کر دی تھی، پھوٹ ڈنگڑے نہیں برکت نال اللہ تعالیٰ نے اس نے دل وچ پایا، اس نے نماز شروع کر دی تھی۔ تو اس طرح میرے بھائیو عزیزو میں عرض کرتا ہوں کہ سنت ایسی اللہ نے اس کے اندر اتنی جاذبیت رکھی ہے نا کہ یہ بندہ جب صدق دل سے اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے شروع کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ مہربان ذات ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کو تکہ نہیں دیتا کہ چل دفع ہو، نہ اللہ ایسے نہیں کرتا۔ جو آ جائے نا، حدیث شریف میں فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں، میں اس کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، فرمایا جو میری طرف ایک گٹھ ایک بالشت آتا ہے نا، فرمایا میں اس کی طرف ایک گز آگے جاتا ہوں، میں اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ضائع کرتا تو اللہ ہمیں پیدا ہی کیوں کرتا بھائی؟ جب اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ ہمیں مارے گا۔ قرآن و مجید میں کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ دیکھو یہ نا، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے؟ بھئی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، ہمیں ماں باپ نے بھی پیدا نہیں کیا، یہ تو ایک ذریعہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، باقی پیدا تو اللہ نے کیا ہے نا جی، خالق اللہ ہے، مالک رازق رب اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ دو کام کرو، ایمان تو بھائی سب کا ہے نا، الحمدللہ ایمان ہے کہ نہیں جی؟ الحمدللہ سارے ہم مومن ہیں، سب مومن ہیں، ہم سب مومن ہیں، یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اسی مومن ہے تو تسی مومن نہیں ہو، وہ سارے مومن ہیں، جو ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مجھے بات یاد آئی، ہم سب جو ہے نا جی سارے، ہم سب نبی کی اولاد ہیں، گل سمجھو میری؟ وہ اسی سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ تو آدم علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ اسی سارے نبی نے اولاد ہیں، اسی کے بعد آنے یہ نبی نے اولاد ہے، یہ نبی نے اولاد نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ ساڑھا دادا آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے، ہم سب نبی کی اولاد ہیں۔ اب بخشا وہ جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ نبی کی اولاد ہونے میں نہیں بخشا جاتا، خالی ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، عمل نہ ہو، وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اولاد ہونے میں تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور بھائی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں سارے؟ اج تو ایک نکا جا قصہ سنا دے، ساڑی مسجد مدینہ مسجد ایک خادم بابا یا پرانا فوت ہو گیا، اسی بھی چھوٹے چھوٹے ہونے ہیں، وہ بڑا کمزور ہے بیچارہ، اس طرح ہاتھ بھی اس نے ہلنے تھے، بہت سادہ آدمی ہے، وہ سادہ دور ہے۔ وہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس ایک دفعہ کدھر فرما دیتا کہ خادم بابا اسی سارے آدم علیہ السلام نی اولاد ہاں، اسی سارے آدم علیہ السلام نی اولاد ہاں۔ تو وہ آن کے ہنا نہیں استاد جی اسی اس نی اولاد نہ ہاں۔ فرمایا کیوں؟ استاد جی اسی گناہگار، اسی کبار لوگ ہاں، کبار، اسی کبار ہیں جی، اسی کتوں اس نی اولاد ہاں، وہ تو نبی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو اتنا سادہ آدمی ہے، اس پہ یہ تھا کہ اسی کبار لوگ ہاں، گناہگار لوگ ہاں، اسی کس طرح نبی نی اولاد ہو سکنے ہیں؟ ابا جی فرمانے نہیں خالو بابا اسی نبی نی اولاد، آدم علیہ السلام نی اولاد ہاں۔ بس سادگی کا زمانہ تھا نا جی، سادہ وقت تھا۔ اور آج کل تو جڑا وقت ہے توبہ توبہ، یہ جو نکے نہیں یہ پورے افلاطون نے انہاں کو بچو، یہ پورے افلاطون
اسا وڈیا موبائل چلانا نہیں آنا، یہ نکے کے جو موبائل چلانے یہ ٹک 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 ٹک، کوئی پیا میسج پہ کرنا ہے، کوئی گیما پہ کٹنا ہے، کوئی کی پہ کرنا ہے، کوئی کی پہ کرنا ہے، او وے کہ کنے نہ لائس او وے نہ پہنے باہر ہوئے یہ مسیطی بھی آ کے موبائل نہیں چھوڑنا او وے ایسی دین نہیں پہ گل ہونی ہے، وہ موبائل کرنے لا کے باہر چلے گئے۔ یہ حال ہے ساڑھا مسلمانہ نا اندازہ۔ تو میں عرض ہی کر رہے ہیں بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت تے عمل کرنا ساڑھے ہستے بہت ضروری ہے، یاد رکھو۔ شروع کر دو اللہ نی رضا واسے کم شروع کر دو۔ مثلا اس ربیع المنور اسی سارے اللہ نال ای وعدہ کراں کہ یا اللہ تیرے نبی پاک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ای سنت جو پانی پینی نہیں سنت ہے، پانی پینے نہیں، یا اللہ اس تے میں عمل کرساں کر گن سو پکی گال کرو، مسیطی بیٹھے ہو ایویں گپ شپ نہ چھوڑے ہو۔ دیکھو پانی پینی نہیں کتنی ہیں سنتاں یہ سمجھ گئے نا؟ اچھا ماشاءاللہ نہ بچیاں یاد کیتی ہیں۔ پانی پینی نہیں ایک سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو، دوسرا 3 سانچ پیو، تیسرا سجے ہاتھ دائیں ہاتھ سے پیو، چوتھا بسم اللہ پڑھ کے پیو، پنجواں جی دیکھ کر کے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے پیو نا، دیکھ کر، اور چھٹا پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ تو یہ کتنی سنتا ہو گیا بھائی؟ اگر آپ پانی پینے میں اس نیت سے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پانی آپ بیٹھ کر کے 3 سانس میں دائیں ہاتھ سے۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، ایک جگہ ایک آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے ہاتھ کے ساتھ چاول سالن وغیرہ بھی لگ گیا، اور جو گلاس تھا وہ کانچ کا گلاس تھا، تو وہ بائیں ہاتھ میں پی رہا تھا۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے۔ تو کہنے لگے جی دائیں ہاتھ میں یہ سالن وغیرہ لگا ہوا ہے تو گلاس خراب ہو جائے گا۔ اس نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہنے لگا وہ اللہ کے بندے بائیں ہاتھ سے پیو گے دل خراب ہو جائے گا، دائیں ہاتھ سے پیو گے گلاس خراب ہوگا، گلاس پھر دھل جاتا ہے کوئی بات نہیں۔ دائیں ہاتھ سے پیو گے گلاس خراب ہوگا نا، گلاس صابن سے دھل جاتا ہے دھو لو، لیکن بائیں ہاتھ سے پیو گے سنت کے خلاف ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا۔ دل کو کون دھوئے گا؟ دل کو دھونا مشکل ہے۔ تو بھائی اس دفعہ آپ سب حضرات بڑے جو دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا ہے نا، ان کو یاد ہے، ہم بڑوں چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو پانی پینے میں کتنی سنتیں ہیں بھائی؟ 6۔ اس لیے ان 6 سنتوں کو صرف یاد نہیں کرنا بلکہ ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کر لو گے اس سال پورا سال، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے جب آپ پانی پینے کی سنتوں پر عمل کریں گے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے۔ آپ استاد جی سے پوچھیں گے استاد جی پانی پینے نہیں سنتا تے میں عمل کر کے دائے ہون کھانے کر حضور نہیں سنتا کی یہ پھر تساں دسن جے کھانا کھانے کی سنتن، پھر جب تسی او کر گن سو نا پھر تساں نے دل خیال آسی تسی استاداں کو پوچھو استاد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا کپڑے پانے چکاڑ کیڑی سنتن، شیشہ ویکھنے کیڑی سنت ہے، سرما پانی نہیں کیڑی سنت ہے، سر کگی کرنی نہیں کیڑی سنت ہے۔ ساڑھے کول دین کامل ہے، یاد رکھو، یہ نہیں کہ ساڑھے کول دین کامل نہیں، کوئی گل ضرورت ہوئے تو ہم دوسرے کی طرف دیکھیں کہ بھائی اب کیا کریں، نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا ہے۔ تو اس طرح بھائی پھر آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ استاد جی مسجد میں داخل ہوں تو کون سی سنتیں ہیں،
مسجد سے نکلیں تو کون سی سنتیں، گھر میں داخل ہو تو کون سی سنتیں ہیں، گھر سے واپس آئیں تو کون سی سنتیں، بازار جانے کی کون سی دعائیں ہیں، سفر پر جانے کی کون سی دعائیں ہیں، یہ پھر ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ معلوم، دل میں محبت آ جائے گی نا جی، تو پھر آگے بات پڑے گی۔ برکت کے لیے جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا صرف میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، اب وقت نہیں ہے، صرف میں ترجمہ برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا، مجھے بھی فرمایا، آپ کو بھی فرمایا، قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کو حضور نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ یہ بات بھی یاد رکھ لینا بچہ، اچھا بھائی یاد کر لو گے، یہ 5 چیزیں یاد کرنی، اچھا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا اللہ نے جوانی دی ہے نا، اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دیکھتے دیکھتے بڑھاپا آ جائے گا بھائی، پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے شاہ پر، بڑے بڑے ٹر کرنے والے، ہم کرنے والے، آنن فانن، پتہ ہی نہیں چلتا جی، بالکل بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور دانت گر گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ ایسا ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، کچھ کر لو اس میں۔ اور دوسرا فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اگر اللہ نے مصروفیت عطا فرمائی ہے تو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، کوئی کام کاج فی الحال نہیں ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، ہو سکتا ہے کل کسی ایسے کام میں پھنس جاؤ کہ پھر تمہیں وقت ہی نہ ملے۔ اور تیسری بات فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ کوئی پتہ نہیں کب بیمار ہو جاؤ، ایسے بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آج ہی مجھے وہاں اپنے محلے میں ایک آدمی ابھی مغرب میں مجھے بتا رہا تھا، ایک آدمی کو بخار آ گیا، ڈینگی ہو گیا، اس کو ہسپتال لے گئے، اس کے پھیپھڑے سارے ختم ہو گئے، اب اس کو پنڈی لے کے جا رہے ہیں، واللہ عالم بچتا ہے کہ نہیں بچتا، آنن فانن ہو جاتا ہے جی بندہ۔ تو فرمایا اس صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور فرمایا اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو محتاج ہونے سے پہلے، غربت سے پہلے، غریبی سے پہلے، ہو سکتا ہے محتاج ہو جاؤ، آج بہت کچھ تمہارے پاس ہے کل کچھ بھی نہ رہے، اس لیے اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ اور آخری بات فرمائی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ اور موت کب آئے گی بھائی؟ کسی کو پتہ ہے کب آئے گی؟ وہی پتہ ہے۔ رات کو ہی ہم چناب نگر سے واپس آ رہے تھے تو برہان انٹرچینج پر ہم پہنچے تو وہاں پر ایک بالکل نئی گاڑی کھڑی تھی، نئی گاڑی، وہ اس بندے نے لی، اس کی ماں بھی ساتھ تھی، اور بعد میں پتہ چلا وہ ہے بھی ہمارے اٹک گئی ہے، رضوان نام تھا شاید، کیوں جی سب پتہ ہے؟ وہ نئی گاڑی اس نے لی اور آ رہا تھا، اور وہ اس کا ٹائر بسٹ ہوا اور گاڑی نے کلابازیاں کھائیں، وہ بندہ تو جگہ کے اوپر مر گیا، ماں اس کی زیادہ بیمار ہے، واللہ عالم اب اس کا کیا حال ہے، اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ شفا دے۔ میں ویسے بات عرض کرتا ہوں بھائی، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا میری زندگی کب ختم ہو جائے گی، اس لیے جتنا بھی وقت ملے نا، جتنا ملے، اس وقت کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ 5 چیزیں بھی یاد کر لو گے بھائی؟ ہاں یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو بھی یاد کر لو۔ اور دوسری بات میں نے کیا کہی تھی، جو سنتیں ہیں نا، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، ان سنتوں پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔